سب سے زیادہ انبیاء اگر کسی قوم میں آئے ہیں تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس وزارت کے پروٹوکول کا بھی عادی نہیں بنایا۔ میں جہاز میں سفر کروں تو بھی سراج الحق ہوں، پیدل سفر کروں تو بھی سراج الحق ہوں۔ ایک حرام سیاست ہے، ایک حلال سیاست ہے۔ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت جو یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ جمہوری ہے اور جمہوری رنگ اور ڈھنگ کی مثال بھی دے سکتی ہے اور ثبوت پیش کر سکتی ہے، وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ یہ اتنا معیار کیسے قائم رہ گیا سراج صاحب؟ دیکھیے، آپ نے اپنی گفتگو میں پہلا جو حصہ ہے کہ آج ہم سیاسی نہیں اسلامی موضوعات پہ بات کریں گے، دوسری بات آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے کی۔ یہ جو آپ کی گفتگو کا پہلا حصہ ہے نا، یہاں یہی المیہ ہے ہماری امت کا، نظریاتی المیہ بھی ہے، علمی المیہ بھی ہے، سیاسی المیہ بھی ہے، کہ لوگوں نے دین اور سیاست کو جدا کیا۔ اب اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ جس طرح ایک حرام گوش ہے اور ایک حلال ہے، ایک نکاح ہے جو سنت ہے، ایک بدکاری ہے، دونوں ایک ہی عمل ہے، لیکن اگر آپ نے اس عمل کو سنت کے مطابق انجام دیا تو آپ نے ایک سنت زندہ کی۔ اگر آپ نے سنت کو چھوڑ کر وہی عمل کسی اور طریقے سے مکمل کیا، آپ نے بدکاری کی، حالانکہ ایک ہی فعل ہے۔ اسی طرح سیاست بھی ہے، ایک حرام سیاست ہے، ایک حلال سیاست ہے، ایک جائز سیاست ہے، ایک ناجائز سیاست ہے، ایک حق کی سیاست ہے، ایک باطل کی سیاست ہے، ایک جھوٹ کی سیاست ہے، ایک سچ کی سیاست ہے۔ تو جب آپ اپنے ناظرین کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں اسلامی بات کرتے ہیں، تو آپ کے ناظرین سامعین یہی سوچتے ہیں کہ سیاست اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ جماعت اسلامی کا بنیادی نظریہ یہی ہے کہ سیاست یہ انبیاء کا کام ہے، اور یہ ویسے ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، اس لیے کہ سب سے زیادہ انبیاء اگر کسی قوم میں آئے ہیں تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جب کوئی ایک نبی فوت ہو جاتا تھا اللہ دوسرا قائد بھیجتا تھا، لیکن فرمایا کہ دیکھیں میرے بعد کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ تو خیر، یہ تو آپ کے سوال کا پہلا جملہ ہو گیا جس پر میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو کلیئر کروں۔ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، اس سے آپ کی جذبات مجروح نہ ہو۔ نہیں، میرے کوئی جذبات مجروح نہیں ہوتا، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے، بالکل آپ نے درست بات کی ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مطلب بتانا یہ تھا کہ عمومی طور پہ ہم اب یہ دانستہ کہیں یا غیر دانستہ کہیں، کہیں نہ کہیں یہ تقسیم ہم نے کر دی ہے کہ وہ ایک جمہوری جماعت ہے، وہ اسلامی جمہوری جماعت ہے، پاکستان کی اسلامی سیاسی جماعتیں یا غیر اسلامی سیاسی جماعتیں، ایسا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا ہے۔ اچھا سر، اس کے پیچھے استعماری قوتوں کا، سامراجی قوتوں کا، یہودی لابی کا بہت بڑا ورک ہے۔ اچھا، کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس پر قانع کیا کہ آپ کا خدا اور آپ کا جو پیغمبر ہے اور کتاب ہے وہ مسجد کے اندر رہے، اللہ ادھر ہو اور غیر اللہ باہر ہو، محراب سے گیٹ تک یہ اللہ کی زمین اور مسجد کے گیٹ سے باہر یہ غیر اللہ کی زمین۔ تو آپ خود سوچئے نا، ایک کمائی آپ کرتے ہیں تو اگر ایک جائز کمائی ہے اگر آپ نے محنت اور صلاحیت کا استعمال کیا، ایک ناجائز کمائی ہے اگر آپ نے کسی اور کا استحصال کیا، اسی طرح سیاست بھی ہے۔ رہی بات اسلامی جمہوری جماعت کا، تو آپ سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ فی الوقت موجودہ ہمارے پاکستان میں اگر جمہوری جماعت ہے حقیقی معنوں میں تو وہ جماعت اسلامی ہے، جس میں گروپ بندی نہیں ہے، جس میں شخصیت پرستی نہیں ہے، امیر پرستی نہیں ہے، اور جس میں کسی نسل، خاندان یا کسی کی دولت کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے۔ ایک جمہوری جماعت مشاورت کی بنیاد پر قائم ہے، اور یہ ایک سارا کریڈٹ
اور اس کا جو ثواب ہے وہ سید مودودی کو ملتا ہے کہ اس نے 1941 میں اس کی بنیاد اس ڈنگ اور اس نہج سے رکھی ہے کہ جس میں نظریہ بھی ہے اسلام کا اور جس میں وہ جمہوریت بھی ہے جو اسلام کا تابع ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ امیر جماعت اسلامی تھے، اس کے بعد کا جو سفر ہے یہ کیسا گزر رہا ہے؟ مثلا ایک طرف ایسے ٹھاٹ پھاٹ ہیں، ہر طرف ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، ایک نظام ساتھ چل رہا ہے، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اگر سب سے زیادہ امیر جماعت اپنے اثاثوں کے لحاظ سے، جماعت اسلامی سے زیادہ کوئی جماعت امیر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا شخص، لیکن جتنے ہاسپٹل آپ کے انڈر آتے ہیں، جس میں علمی تعلیمی ادارے ہیں، جتنی آپ کے اندر آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان کی سب سے امیر جماعت اگر میں کہوں تو جماعت اسلامی ہے سر، جس کے بعد اتنے وسائل اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ اس کی جماعت کی سربراہی جانے کے بعد کیا آپ کو کہیں نہ کہیں انسان کو چیزیں کھو دیتا ہے تو دکھ ہوتا ہے؟ اگر آپ جب الیکشن ہارے آپ کو دکھ ہوا؟ جنرل الیکشن ہارنے سے تو مجھے دکھ ہوا، اس لیے کہ ہماری قوم دھوکہ کھا گئی، اچھا، اور خاص کر ہماری کے کو وہ لوگ ملے جن کی وجہ سے ہماری صوبے کا جو شناخت ہے وہ ختم ہو گئی، ان کی آواز ختم ہو گئی، وہاں ترقی کا سفر الٹا سمت چل پڑا اور ایک انتشار اور ایک فساد میں اضافہ ہوا۔ تو اس سے مجھے ذاتی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس لیے کہ پہلے بھی میں سینٹ کا ممبر رہا، تو اس کی وجہ سے میرے گھر کے کمروں میں اضافہ نہیں ہوا، نہ میرا جو گھر ہے نہ وہ محل میں تبدیل ہوا۔ میں 2 بار سینئر منسٹر وزیر خزانہ رہا، اس سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب میں نے وزارت سے استعفیٰ دی اور پھر گھر جا رہا تھا تو میرے ماموں نے فون کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی ذاتی گاڑی ہوتی تو آپ اس میں آتے اتنی وزارت کے بعد۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے موٹر کی بجائے اگر بڑے بس میں بیٹھوں تو زیادہ اچھا لگے گا، اس میں کوئی کبات میں محسوس نہیں کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنے آپ کو اس وزارت کے پروٹوکول کا بھی عادی نہیں بنایا۔ میں جہاز میں سفر کروں تو بھی سراج الحق ہوں، میں گاڑی میں سفر کروں تو بھی سراج الحق ہوں، میں رکشے میں بیٹھوں تو بھی سراج الحق ہوں، میں پیدل سفر کروں تو بھی سراج الحق ہوں، اس لیے کہ بنیادی طور پر میں ایک پاکستانی ہوں، ایک شہری ہوں اور ایک کارکن ہوں اپنی پارٹی میں، جماعت میں۔ کبھی میرے ساتھ امیر کا لقب لوگ لگاتے ہیں، کبھی سینیٹر کا لگاتے ہیں، کبھی منسٹر کا لگاتے ہیں، کبھی ناظم اعلیٰ کا لگاتے ہیں، لیکن میں ہوں سراج الحق۔ رہی بات جماعت اسلامی کی امارت کا، تو جماعت اسلامی کی امارت ایک ذمہ داری ہے، اگر آپ نے اس کو نبھایا 10 سال مسلسل دن رات محنت کر کے، تو پھر یہی ایک دعا ہے کہ ربنا تقبل منا، اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کو قبول کرے۔ تو میں جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے جو کام کرتا تھا اب بھی صبح اور شام وہی کام کرتا ہوں، کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ باقی جماعت اسلامی میں ایک دوسرے کی عزت ہے، تو امارت کے بعد کارکنوں کی محبت میں نے اضافہ دیکھا ہے، ان کی دعاؤں میں اپنے لیے اضافہ پا رہا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں کسی بڑے سٹیج سے اترا ہوں اور اب کوئی فرش نشین بن گیا ہوں۔ پہلے بھی فرش پہ تھا، اب بھی فرش پر ہوں، کیا فرق پڑا؟